بچوں، آج ہم ششم جماعت کی جغرافیہ کی کتاب کا پہلا سبق زمین اور کروی خطوط پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہم زمین پر رہتے ہیں، ہماری زمین گول ہے، لیکن جب اسی زمین کا نقشہ ہم کسی کاغذ پر بنائیں تو وہ نقشہ کچھ اس طرح سے دکھائی دیتا ہے۔ جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں، نیلے رنگ سے پانی کو ظاہر کیا گیا ہے اور باقی کا حصہ خشکی کا علاقہ کہلاتا ہے۔ ہماری زمین پر 7 بر اعظم ہیں۔ پہلا آسٹریلیا، دوسرا ایشیا، تیسرا یورپ، چوتھا افریقہ، پانچواں شمالی امریکہ، چھٹا جنوبی امریکہ اور ساتواں انٹارکٹیکا۔ یہی نقشہ آپ کو گلوب پر بھی دکھائی دے گا۔ گلوب تو یقیناً آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا۔ گلوب پر بھی یہی نقشہ ہماری دنیا کا، ہماری زمین کا دکھائی دیتا ہے۔ جو ماہرین ہیں انہوں نے زمین کا ایک ماڈل بنایا ہے جسے ہم گلوب کہتے ہیں۔ اگر آپ نے غور سے اس ماڈل کو دیکھا ہوگا، اس گلوب کو دیکھا ہوگا، تو اس میں آپ کو چند آڑی اور کھڑی لکیریں دکھائی دیں گی۔ دراصل یہ زمین پر کھینچی گئی فرضی لکیریں ہیں۔ اگر آپ زمین پر ان لکیروں کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ آپ کو کہیں دکھائی نہیں دیں گی۔ دراصل ماہرین نے کسی بھی جگہ کا مقام متعین کرنے کے لیے اور یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ مقام زمین کے مرکز سے کس جانب واقع ہے، زمین پر اس طرح کی آڑی اور کھڑی لکیریں کھینچ دی ہیں۔ شمال سے جنوب کی جانب کھینچی گئی لکیریں طول البلد کہلاتی ہیں، جبکہ مشرق سے مغرب کی جانب کھینچی گئی لکیروں کو عرض البلد کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے خط استوا۔ خط استوا زمین کے مرکز سے گزرنے والا خط، یا ہم اسے لکیر بھی کہہ سکتے ہیں، جو زمین کے مرکز سے گزرتی ہے۔ خط استوا کی وجہ سے زمین کے شمالی جنوبی 2 برابر حصے ہو جاتے ہیں۔ شمالی حصے کو شمالی نصف کرہ اور جنوبی حصے کو جنوبی نصف کرہ کہتے ہیں۔ خط استوا سے شمال اور جنوب کی جانب عرض البلد چھوٹے ہوتے جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ گلوب پر دیکھ رہے ہیں، شمال اور جنوب دونوں سروں پر یہ نقطے کی شکل میں ہوتے ہیں۔ انہیں قطب شمالی اور قطب جنوبی کہا جاتا ہے۔ کرۂ زمین پر کل 181 عرض البلد کھینچے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کل 360 طول البلد کھینچے جا سکتے ہیں۔